اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے کفار کو جواب دیا اور مسلمانوں کو سکھایا کہ کفار کے ساتھ جب بات کرتے اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے اعتراضات ہوں اس کے جواب میں معذرت خواہانہ لہجہ اختیار نہیں کیا جاتا، ان کے سوالات کے جواب میں اپنے دین کے اندر کٹوتی شروع نہیں کر دی جاتی کہ ان کو اگر جہاد پسند نہیں ہے تو آپ جہاد باہر نکال دیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر اعتراض ہے تو آپ کہیں کہ ہمارے نبی تو لڑنے والے تھے ہی نہیں، ان کو اسلام کی دعوت میں اندر قتال شامل ہونے پر اعتراض ہے، آپ کہیں نہیں، اسلام کی دعوت تو دانت نکال کر ہوتی ہے، تلوار نکال کر نہیں ہوتی، اس میں صرف دانت دکھائے جاتے ہیں نکال کے، مسکرا کے، تلوار نہیں دکھائی جاتی۔ اپنے دین کے اندر جو ہے وہ کتو بری شروع کر دی اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیشہ معذرت خواہانہ لے جا کہ ہمارے اندر تو ہم شدت پسندی کے خلاف ہیں، ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں، فلاں خلاف۔ یہ اسلوب کفار کے سامنے اختیار کرنا قرآن مجید کے جو طریقہ کار اللہ رب العزت نے کہا اس کے سراسر خلاف ہے۔ کفار نے ایک اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم میں قتال کیا جو کہ حرام کام تھا اور انہوں نے جہاد سمجھ کے یہ حرام کام کیا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں 4 اعتراضات کیے کفار پر اور آئینہ دکھایا ان کو کہ تمہارا تو منہ ہی نہیں تو تم مسلمانوں پر اعتراض کرو، تم تو اتنے کمینے ہو، اتنے ظالم ہو، ایسے تم نے ان مسلمانوں کے بارے میں کبھی ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کیا کہ تم مسلمانوں کو کون سے مہینے میں ستا رہے ہو؟ کبھی اس بات کا خیال کیا کہ مسلمان تمہارے قرابت دار رشتہ دار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کافر کی خصلت بتائی کہ یہ جب خود زور میں ہو اور مسلمانوں پر غالب ہوں تو نہ انسانیت، نہ قوانین اور نہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کا بھی یہ مسلمانوں کے حق میں خیال نہیں کرتے، اور جو ظلم ان سے مسلمانوں پر ہو سکے، جو زیادتی ان سے مسلمانوں پر ہو سکے یہ کر گزرتے ہیں۔ ان کو یہ سب چیزیں یاد تب آتی ہیں، انسانیت، قوانین اور جو ہے وہ ضابطے اور یہ سب چیزیں، جب یہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مارے کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ان کو نہ انسانیت یاد آتی نہ قوانین، لیکن انہیں اپنے لوگوں کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں اٹھانا پڑے تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو قوانین کی خلاف ورزی، اور یہ پھر مسلمانوں کو تانے دیتے کہ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، مارنا بھی ہے تو آرام سے ماری ہے، یہ کیا طریقہ ہے، آپ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی خصلت بتائی کفار کی اور کہا کہ بالکل جب بھی ان کو جواب دینا ہو تو ایک کا بدلہ کم از کم 4۔ کافر اسلام پر ایک اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب نہیں ہے بلکہ اس پر 4 اعتراضات ہیں، الزامی جواب۔ یہ 4 اعتراضات اللہ رب العزت کے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو سنت اللہ ہے کفار کے ساتھ بات کرنے میں وہ یہ کہ ایک اعتراض کے بدلے میں 4 اعتراض کیے جائیں۔ اور یہاں پر مسلمانوں کا بالکل انداز یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر کفار کے سامنے ایسا معذرت خانہ لہجہ اختیار کرتے، ایسے ایسے لطائف مسلمانوں کے ان وکلاء کے ہاتھوں سرزد ہوئے تاریخی، جو یعنی اسلام کا الٹا مذاق بنایا وکالت کی بجائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں، آپ سورہ بقرہ میں، اس میں سورہ توبہ میں پڑھ لیں گے، یہ سورۃ الانفال میں پورے 2 رکوع ہیں۔ قرآن مجید چیخ کر بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں خود نکلے تھے، کافروں نے مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کیا ہوتا، اور نکلے کیوں تھے؟ کفار کا تجارتی جو سامان جا رہا تھا جو ہے اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کتنی بار قرآن نے یہ بات بیان کی، اور ہمارے حضرات نے باقاعدہ کتابیں لکھ کے کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو رحمت للعالمین ہے، قتال رحمت کے خلاف ہے، تو ایسا کس طرح ہے کہ ایک آدمی رحمت بھی ہو اور پھر وہ لڑنے کے لیے بھی نکلے؟ تو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات دفاع کے لیے تھے، آپ نے کبھی خود نکل کر کفار کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ حملہ نہیں کیا۔ اب وہ آگے سے وہ بھی ہنستے ہیں کہ اسلام کے کتنے زبردست وکیل ہیں جو یہ ثابت کر رہے کہ ابو سفیان جو 60 آدمیوں کا قافلہ جن کے پاس نہ تلواریں تھی نہ کچھ، مشکل سے 1000 اونٹ سنبھال کے وہ جا رہے تھے، کون سا اسلام پر انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا یا مدینہ پر حملہ کیا تھا جس کا دفاع کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے کہ جا کے اس قافلے کو پکڑنا ہے، اور اس طرح نکلے کہ تلواریں بھی نہیں جا کے خالی ہاتھ پکڑ لیں گے۔ کفار بجائے ایسے جوابات پر مطمئن ہونے کے ہنستے ہوں گے آپس میں بیٹھ کر کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسا بیوقوف بنایا اور کیسا ماموں بنایا کہ ایک اعتراض کیا اس کے بدلے میں اپنے نبی کی سیرت تک بدلنے پر آمادہ ہو گئے، اور قرآن مجید کی آیات کی ایسی تھا، اور اتنے بڑے بڑے جبال علم نام لے تو انسان کی ٹوپی گر جائے، مقام کی طرف آپ نظر اٹھائیں، لیکن ایسا لطیفہ لکھ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے 20,000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں،
اور وہاں جا کر پتہ چل رہا ہے کہ خبر ہی غلط تھی، کوئی لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ غزوہ تبوک بھی دفاعی جہاد تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کفار کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکل رہے ہیں، غزوہ بدر بھی دفاعی جہاد تھا۔ غزوہ بنو مستلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں کہ بنو مستلق پر حملہ کیا، وہم غارون، بالکل غفلت کی حالت میں تھے، نہ انہیں اطلاع ہونے دی اور نہ انہیں کہیں سے خبر ہونے دی کہ مسلمان جو جانور ہیں وہ پانی پی رہے تھے اور کھیتوں میں چر رہے تھے، اور لوگ اسی طرح اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، دائیں بائیں پھر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حملہ کر دیا، تو یہ کس چیز کا دفاع تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ابواب ہیں، باب البیات والغارات، راتوں کو جا کر دشمنوں کو گھیر لینا، دشمن پر اچانک حملہ کرنا، خیبر میں بیٹھے ہوئے یہود پر جا کر اس طریقے سے اغارہ علی خیبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر بے خبری کے عالم میں حملہ کیا۔ صبح صبح لوگ اپنے گھروں سے جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے، دیکھا انہوں نے مسلمانوں کے اتنے بڑے لشکر نے محمد والخمیس کہتے، گھروں کو بھاگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہماری قوم پر حملہ کر دیا، اس کو بھی دفاع ثابت کر دیا۔ تو یہ اسلام کی وکالت کا وہ طریقہ ہے جو اسلام کو کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان ہی دیتا ہے، اور کفار کو مطمئن کرنے کے بجائے ان کو ہنساتا ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اس کو دنیا کی کو آپ کسی کافر کو نہیں سمجھا سکتے، یہ بات آپ 100 تردیدیں کریں، قسمیں کھائیں ان کے سامنے، بیت اللہ سے لپٹ کے آپ قسمیں کھائیں کہ ہمارے نبی نے جہاد نہیں کیا۔ کوئی ہو سکتا ہے بیوقوف قسم کے مسلمان آپ کی بات مان لیں، دنیا کا کوئی کافر آپ کی یہ بات نہیں مانے گا۔ آپ کفار مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں کہ ہمارے نبی نے مشرک کو قتل نہیں کیا، مشرک یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مشرک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور مشرکین کے قتل کے فضائل بیان فرمائے، وہ کبھی بھی آپ کی یہ بات نہیں مانیں گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے دلائل بھی اس کے سامنے رکھ دیں، تو ایسی فضول ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے آپ کافروں کو مطمئن، اور اسلام کا آپ ناک کاٹتے ہیں کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ اپنے نبی کے ایک عمل کا دفاع نہیں کر سکتے۔ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا، قتال فرمایا، کفار کو قتل کیا، کفار کو قتل کرایا، کافروں کے قتل پر خوشی منائی، سب کچھ کیا۔ ہم ان میں سے کسی چیز کو اپنے نبی کی سیرت پر ہم شرمندہ ہی نہیں، تو ہم اس میں سے کیوں نکالیں؟ بات یہ تھی کہ کفار نے جب اعتراض کیا تھا، ہم ان کے سامنے الزامی جواب رکھتے اور ان کو یہ کہتے کہ ہاں ہمارے نبی نے بھی جہاد کیا، قتال کیا، تمہارے بڑوں نے بھی کیا، آ کر موازنہ کرو۔ تمہاری لڑائی نے، تمہارے قتال نے، تمہاری قتل و غارت نے عالم کو کیا دیا، دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا، تمہارے اپنے مذاہب کو کیا فائدہ ہوا، غیر مذاہب کو کیا فائدہ ہوا، دنیا کو کیا فوائد ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کیا فائدہ ہوئے، تم اس کا موازنہ پیش کرو۔ ہم پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے عالم کو کتنے عظیم الشان فوائد پہنچے۔ جواب یہ تھا، اور جواب وہ دیا۔ جن لوگوں نے یہ جواب دیا، کفار آج تک ان کا جواب نہیں دیتے۔ یہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے جو سیرت المصطفیٰ لکھی، اصل میں یہ ہمارے ہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا رد عمل تھا، اور اس لیے آپ دیکھیں سیرت المصطفیٰ میں جو جہاد کا حصہ ہے یہ اس کے باقی سارے حصے پر غالب ہے۔ یہ ہندوستان سے ہی سیرت النبی کے عنوان سے بہت بڑے علماء نے کتاب لکھی، مل کر کئی علماء نے، بڑے بڑے علماء تھے اپنے زمانے کے جبال علم، اور انہوں نے اس کتاب کا بنیادی موضوع اسی چیز کو بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کفار کے خلاف نہ قتال کیا، نہ قتال کا حکم دیا، نہ قتال پر خوشی منائی، یہ سارے کام نہیں کیے، بس اسی پر ساری معذرت خانہ اور تاریخ کو ایسا توڑ موڑ کر اس میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک اپنی جان بچانے کی خاطر لڑنے والا ایک دفاعی سپاہی قرار دیا کہ ادھر سے خطرہ تھا تو تھوڑا سا اس سے لڑ لیے، بس جب خطرہ ختم ہو گیا تو بس، اور ادھر سے خطرہ تھا تو اس سے لڑ لیے۔ اس طرح حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے رد عمل میں یہ کتاب لکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو اتنا واضح طور پر اجاگر کیا اس نے، اور اتنے دلائل کے ساتھ مبرہن کیا۔ آج تک دنیا کا کوئی مستشرق، کوئی اعتراض کرنے والے لوگ، کوئی غامدی جو ہے وہ ذہنیت والا شخص ان کے جو ہے وہ دلائل کا جواب نہیں دیتا، اور اسی طرح الزامی جوابات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں رحمت کے کیا پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا کہ جہاد اور رحمت جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے کہ جہاد اور رحمت جمع نہیں ہو سکتے، یہ بہترین جواب تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں جہاد اور رحمت نہیں جمع ہو سکتے، ہم ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ قتال اور رحمت جمع ہو سکتے ہیں، اور قتال سراپا رحمت ہے، یہ ثابت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے خود، اور خود آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اور اس کی وجہ سے عالم کو کیا کیا فوائد پہنچے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ طریقہ خود قرآن میں سکھایا
اور بتایا کہ کافر جب اس طرح کے اعتراضات کرے تو ان کو یوں جواب دیا کرو. یہ واقعہ شریع عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ کا. اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے اعتراضات کا جواب دے دیا. مسلمانوں سے کہا کہ تم سے اگرچہ غلطی ہوئی لیکن ایک تو یہ غلطی دانستہ نہیں ہے نادانستہ ہے. دین اسلام میں نادانستہ غلطی پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. تو نادانستہ غلطی تھی اس لیے اس کو دل پر نہ رکھو. دوسرا یہ کہ غلطی میں بھی کام کتنا اچھا ہوا کہ تم نے کفار کو قتل کیا، ان کا مال لیا، ان کی قوت ٹوٹی، ان کو تکلیف پہنچی. اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر اگرچہ غلط تھا لیکن پھر بھی راضی ہوئے. اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، جہاد کا ثواب بھی تمہیں عطا فرمایا اور غنیمت بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی. تو اس طرح حضرات صحابہ کرام نے وہ مال غنیمت بھی لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے حصہ بھی دیا. اور یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی. پھر یہ جو 2 قیدی تھے ان کے لیے کفار نے فدیہ بھیجا اور کہا کہ انہیں آزاد کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً فدیہ قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ جو 2 صحابہ گم ہو گئے تھے اس لڑائی سے پہلے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی. فرمایا جب تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہ آئے ہم ان قیدیوں کو آزاد نہیں کریں گے. اگر وہ کفار کی قید میں ہو گئے، کہیں ہاتھ لگ گئے کفار کے، تو ہم ان قیدیوں کے بدلے انہیں چھڑائیں گے، اور اگر وہ واپس آ گئے تو ہم ان قیدیوں کا فدیہ لے کر انہیں آزاد کریں گے. چند دنوں بعد وہ صحابہ کرام دونوں واپس آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان قیدیوں کا فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا.